خان صاحب کی لڑائی کوئی مسلم لیگ نون پیپل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، وہ پہلے دن سے ہی اسٹیبلشمنٹ سے محاذ بنایا ہوا ہے۔ خان صاحب نے ہمیشہ ٹکراؤ کی سیاست کی ہے، جس لیول پہ ٹکراؤ جا رہا ہے ملک کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان محاذ آرائی کا سلسلہ جاری ہے اور ایک دوسرے پر ایسے میں تاور توڑ لفظی حملے بھی جاری ہیں۔ حکومت نے فسادیوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ 24 نومبر کے فسادات کی تحقیقات کے لیے قائم ٹاسک فورس کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی معیار کی انسداد فسادات فورس بنانے کا اعلان کیا اور دو ٹوک الفاظ میں یہ پیغام بھی دیا کہ فسادی اور شرپسند کسی رعایت کے مستحق نہیں، کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ قانون توڑنے اور اہلکاروں کو شہید کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پی ٹی آئی کو دہشت گرد گروہ قرار دے دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ 2014 سے آج تک تحریک انصاف کا کوئی دھرنا پرامن نہیں رہا اور یہ پیار محبت والے سلوک کے مستحق نہیں ہے۔ اس دہشت گرد گروہ کو ہر صورت ختم ہونا چاہیے۔ احتجاج میں ناکامی کے بعد پی ٹی آئی قیادت مفاہمتی اور مزاحمتی بیانیے کے بیچ میں پھنس گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن مفاہمت کا پیغام دیتے ہیں تو دوسرے دن مزاحمت کا فرمان بھی جاری ہو جاتا ہے۔ 2 دن پہلے انہوں نے بیرسٹر گوہر کو مفاہمت کا پیغام دیا، مگر پھر گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ انہوں نے علیمہ خان کو مزاحمت کا پیغام دے ڈالا۔ کارکنوں کی ہلاکت کا معاملہ عالمی فورمز پر اٹھانے اور مقدمہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے خلاف کرانے کی ہدایت کی۔ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو بھی کی ملاقات کے بعد اور یہ بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کے پاس آخری کارڈ موجود ہے جو وہ وقت آنے پر کھیلیں۔ اور ناظرین، اسی تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار شوکت پراچا صاحب۔ بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا، حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان شدید اختلافات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ملک کی سیاست میں ٹھہراؤ آنے کی بجائے صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ آئندہ دنوں میں حالات کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں جاتے ہوئے؟ بہت شکریہ اینڈ گڈ مارننگ۔ سیاسی اختلافات نہیں ہیں یہ، کیونکہ سیاسی اختلافات ہونا، سیاسی نظریات کی بنیاد پر اختلاف رکھنا ایک اچھا ہیلدی جمہوری ڈیموکریٹک پروسیس ہے۔ یہ تو کچھ اور ہے۔ یہ بیسیکلی جب سے 10 اپریل 2022 کو خان صاحب کی حکومت گئی، اس کے بعد وہ سروائیول کے معاملے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کی حکومت گئی تھی وہ پھر آ سکتی ہے، جیسے نون لیگ کی حکومت گئی تھی پھر آ گئی تھی، یا پیپل پارٹی کو اسی طرح سے 70s میں جن حالات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد پیپل پارٹی نے 2 بار حکومت لی ہے۔ ان کی لڑائی، خان صاحب کی لڑائی کوئی مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہے، پیپل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، وہ ایم کے ایم کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ پہلے دن سے ہی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے اور پریسائزلی پاک فوج کے خلاف ایک محاذ بنایا ہوا ہے اور وہی ابھی تک برقرار ہے۔ جو آگے صورتحال ہے جس کا آپ نے پوچھا، یہی ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ اس میں نہ خان صاحب پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ دیکھیں نا، ہر دوسرے ٹویٹ میں وہ سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہیں۔ 1-2 ہفتے پہلے ان کا ٹویٹ آیا تھا، انہوں نے آرمی چیف کی ذات کے بارے میں کہا تھا کہ ایک شخص کے لیے وہ پورے ملک کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ تو خان صاحب اپنے ٹارگٹس میں، خان صاحب اپنی اسٹریٹجی میں بڑے کلیئر ہیں۔ باقی یہ کسی کے ساتھ مفاہمت کی بات کسی کے ہاتھ آ جائے یا کسی کے ہاتھ میں، علیمہ خان کے ہاتھ میں۔ شوکت پراچا صاحب، یہ جو آپ نے ٹویٹ کی بات کی جس کے ذریعے پروپیگنڈا کیا گیا، فیصل وافدہ نے کہا کہ یہ بانی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ بلکہ جو ان کے باہر بیٹھے، جو بیرون ملک بیٹھے سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں، یہ ان کی جانب سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ جو بھی بات کی جائے، لیٹس بی ویری کلیئر کہ خان صاحب کا ہی ایجنڈا ہے کہ مزاحمت کی جائے۔ خان صاحب کبھی بھی مفاہمت کی سیاست نہیں انہوں نے کی، جو ہم نے ان کی سیاست دیکھی ہے، اور جب سے وہ سیاست میں آئے ہم ان کی سیاست کو بغور دیکھ رہے ہیں۔ خان صاحب نے ہمیشہ ٹکراؤ کی سیاست کی ہے۔ ایون جب وہ وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم ہوتے ہوئے تقریریں کیا کرتے تھے، اور ان کی تقریروں میں اس وقت بھی کوئی مفاہمت نہیں نظر آتی تھی، وہ ان کی تقریروں میں ٹکراؤ نظر آتا تھا۔ وہ چاہے پلوامہ کے واقعہ کے بعد آپ کو یاد ہوگا ایک اعلیٰ سطح کا سیکیورٹی اجلاس ہوا تھا، ملک کی ایگزسٹنس کو چیلنج تھا، اور ملک کے اس وقت کے وزیر اعظم نے اپوزیشن کے ساتھ یا سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹر سے کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔
وہ کبھی کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں رہے اور نہ ہی وہ کبھی کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے. ان کو اب جو 10 اپریل 2022 میں اقتدار کا جانا ایک ایڈڈ ان کے ہاتھ میں بات آئی کہ میں جو ہے نا مجھے وہ جو بات تھی میاں نواز شریف والی کہ مجھے کیوں نکالا, اور یہ مسلسل اس کو لے کر چل رہے ہیں. اور اس میں کبھی کہا جانور ہوتے ہیں جو نیوٹرلز ہیں, کبھی میر جعفر میر صادق کی بات کی. بالکل شوکت صاحب, یہ چیزیں تو ساری ریکارڈ پر ہیں, یہ تو موجود ہیں اور بالکل سب کو اس کا بخوبی علم ہی ہے. لیکن بانی پی ٹی آئی نے اب جو احتجاج کی فائنل کال دی تھی وہ تو بری طرح پٹ گئی ہے. اب جو ان کا پیغام آیا ہے جو علیمہ خان کے ذریعے کہ ان کے پاس آخری کارڈ موجود ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ آخری کارڈ کیا ہو سکتا ہے؟ فائنل کال سے کتنا مختلف ہو سکتا ہے, اور ہے بھی یا صرف وہ ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جب خان صاحب 26 نومبر 2022 کو پنڈی میں اسلام آباد میں مارچ کی تیاریاں کر رہے تھے, اور آپ کو یاد ہے وہ آئے بھی تھے پنجاب کی طرف سے, تو اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ میرے پاس میں ایک اہم اعلان کروں گا, ایک کارڈ انفولڈ کروں گا. اور وہ کارڈ کیا تھا؟ جب پنڈی میں بیٹھ کے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں توڑ رہے ہیں. آج بھی ان کے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے غلطی کی تھی. پنجاب میں اپنی حکومت توڑنا, پرویز الہی نے اس وقت چیف منسٹر تھا وہ, اس وقت پرویز الہی نے بھی کہا تھا کہ مت توڑیں. خیبر پختونخوا والے بھی کہہ رہے تھے اپنی حکومت ہے, اپنی پاور ہے, مت توڑیں. تو جو کارڈ خان صاحب اس وقت کہہ رہے تھے میں نے یوز کرنا ہے وہ کیا اور گلے پڑ گیا. اب بھی خدا نہ خواستہ یہی 26 نومبر والے اب والے اگر واقعات خدا نہ خواستہ دہرانے کی کوشش کی جائے تو کیا اس میں خان صاحب کا فائدہ ہے, کیا اس میں ملک کا فائدہ ہے, کیا اس میں پی ٹی آئی کا فائدہ ہے؟ یہ ابھی 26 نومبر کے جو واقعات ہوئے اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اب پی ٹی آئی آپس میں ٹوٹ رہی ہے, پی ٹی آئی والے آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں تک دے رہے ہیں, استعفے دے رہے ہیں. بالکل ہم ڈویژن دیکھ سکتے ہیں شوکت صاحب, جیسے کہ آپ نے سیاسی صورتحال کا ایک منظر کشی کی تھی, اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ احتجاج میں ناکامی کے بعد بانی پی ٹی آئی جیسے کہا آپ نے کہ ایک دن مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو دوسرے دن مزاحمت کے پیغامات دینے لگ جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آخر وہ کیا چاہتے ہیں, اور ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا پھر اگر یہی صورتحال چلتی رہے گی تو؟ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں, تو خان صاحب تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ان کے پاس پاور واپس آ جائے. خان صاحب یہی چاہتے ہیں کہ دوبارہ اقتدار مل جائے. جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری 180 سیٹیں واپس کی جائیں, یہ حکومت 3 شرائط دی تھیں اسی فائنل کال کے لیے. نمبر 1 تھی کہ جی 26ویں ترمیم آپ ریپیل کریں. نمبر 2 تھی کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. اب وہی مینڈیٹ جو اٹھایا ہے اس کا مطلب خالی یہی ہے کہ یہ جو حکومت بیٹھی ہے یہ کہ اچھا جی آئیں, ہم آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دے رہے ہیں, آپ آ کر اقتدار میں بیٹھ جائیں. دیکھیں نا ان چیزوں سے خان صاحب واپس کنسیڈ نہیں کر رہے. اور باقی پارٹی جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے وہ بار بار, جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ لیٹس پلے ان دا پارلیمنٹ. اور جمہوریت میں ہوتا بھی یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں, مجھے یاد ہے 2002 کے الیکشن میں نون لیگ کے پاس کوئی 14 یا 16 سیٹیں اور انہوں نے بھرپور انداز میں 5 سال اتنی اپوزیشن کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کہ جنرل پرویز مشرف صرف ایک بار جوائنٹ سیشن سے ایڈریس کر سکے. حالانکہ ہر سال آئین کے تحت مینڈیٹری ہوتا ہے آرٹیکل 56 میں کہ صدر مملکت آ کر نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں. 14-16 سیٹوں والے, اور ادھر سے تو پیپلز پارٹی کے توڑ کر 22 بندوں کا پیٹریٹ گروپ بنایا گیا تھا. اس کے باوجود بھرپور پارلیمنٹ کے جو فلور ہے, جو پلیٹ فارم ہے, اس کو انڈرمائن کر کے پی ٹی آئی ہمیشہ باہر دیکھتی رہی ہے. 2014 کا دھرنا وہ پارلیمنٹ کو گالیاں دی جا رہی تھی, امپائر کی انگلی کا ذکر کیا جاتا تھا. بالکل یہ ساری باتیں. شوکت صاحب اب ہم اگر دیکھیں کہ اب آگے کیا صورتحال بننے والی ہے, وزیر اعظم نے شرپسندوں کے خلاف سختی سے نمٹنے اور انہیں سخت سزائیں دلانے کا حکم دے دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت واقعی سیاسی شرپسندوں کو ان کے انجام تک پہنچا پائے گی اور اس سیاسی انتشار کو کنٹرول کر پائے گی؟ اور ذہن میں یہ بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی تک جو 9 مئی کے ملزمان ہیں انہیں سزائیں نہیں سنائی جا سکی. پی ٹی آئی کو بھی اور حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ
जिस लेवल पे टकराव जा रहा है वो टकराव किसी के इंडिविजुअल फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहा, मुल्क के फायदे के लिए नहीं है। मसलन सियासी कारकुनों को सजाएं देना, इससे सियासी मसाइल हल नहीं हुआ करते। लेकिन हैविंग सेड दैट, हुकूमत के पास बड़े टूल्स हैं। अभी 26 नवंबर यही जो गुजरा है, इसी के हवाले से बात कर लें कि अदालती हुक्म मौजूद था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था कि ये एहतजाज गैर कानूनी आ रहा है, जिसको फाइनल कॉल कहा गया, इसको हर कीमत पर रोका जाए। सो जो जुडिशल ऑर्गन है या जुडिशल जो सपोर्ट है या जुडिशल जो पर्सपेक्टिव है वो हुकूमत की फेवर में था। सेकेंडली, हुकूमत के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है। हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों से मीन DPOs हैं, हुकूमत के पास पर DCs हैं, सड़कें बंद करने का अख्तियार है, 144 लगाने का अख्तियार है, और तीसरे नंबर पे हुकूमत के पास पार्लियामेंट भी है, मीन के लॉज पास करवा सकते हैं। और लॉज आपके सामने, मसलन इस्लामाबाद में पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर 2024 का एक्ट पास करवा लिया, यानी मैंडेटरी हो गया, लाजमी हो गया कि इस्लामाबाद में एहतजाज करने के लिए आप 7 दिन पहले जो है वो परमिशन लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज लॉ ऑफ द लैंड नाउ। ऊपर से जो बाहर से एहतजाज करने के लिए आते हैं, अब पहले तो वो खैर किसी अदालत का या किसी इंतजामिया के पास चले जाते थे, अब तो वो बादर ही उन्होंने इस दफा नहीं किया, उन्होंने कहा फाइनल कॉल है तो हम जाएंगे। इसलिए हुकूमत सियासी ऑप्शन भी इस्तेमाल कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शन भी इस्तेमाल कर रही है, और लीगल जिसकी तरफ आपने इशारा कर रही है। ऑन दी अदर हैंड PTI या बानी PTI खान साहब के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन पे वो ज़हन में रखते हैं कि उठो पाकिस्तानियों, चलो मार्च करो, चलो जनाब और पड़ जाओ। इस तरह से ना अपोजिशन का किरदार पूरा हो रहा है और ना मुल्क की कोई खिदमत हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर वक्त मुज़ाकरात हो सकते हैं, इट्स नेवर टू लेट इन टॉक्स। और ख़ास तौर पर जो पॉलिटिक्स हो, मंडेला की, नेल्सन मंडेला की बात की जाती है, 27 साल के बाद अगेन उन्होंने टॉक्स ही की थी, उन्होंने मुज़ाकरात ही किए। तो बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, ना हुकूमत कर सकती है और ना अपोजिशन कर सकती है। अल्टीमेटली अगर कोई हल निकलेगा इन मामलात का तो वो मुज़ाकरात से निकलेगा। इस तरह का हुकूमतें कभी झुककर ऐसे प्लेट में रख के नहीं दिया करती चीजें।